اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹرو ایجوکیشن گائیڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی۔ ناظرین، پرائیویٹ اسکولز کے حوالے سے ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ کچھ پرائیویٹ اسکولز مافیاز کی شکل اختیار کر گئے ہیں، لیکن یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ 2% کے اوپر آپ تمام پرائیویٹ اسکولز کو اس تمام تر تناظر میں نہیں تول سکتے، کیونکہ 2% اس وقت اسکولز ایسے کام کر رہے ہیں جو کہ مافیاز تصور کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن تمام اسکولز کی بات اگر کی جائے تو تمام اسکولز میں 50% سے بھی زیادہ بچے جو ہیں وہ اسکالرشپ پہ یا پھر بہت ہی کم فیسوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ان کو صرف نصابی ہی نہیں بلکہ غیر نصابی سرگرمیاں بھی کرائی جاتی ہیں تاکہ بچوں کی ذہنی جسمانی مکمل طور پر تعلیم ان کو دی جا سکے۔ پرائیویٹ اسکولز کے اندر اس وقت تعلیم کا نظام بہت اچھے طریقے سے اپنی راہ پر گامزن ہے، کیونکہ پرائیویٹ اسکولز کے اندر تعلیمی نظام کو ایک بہتر مینجمنٹ کے تحت چلایا جاتا ہے بنسبت سرکاری اسکولز کے، کیونکہ سرکاری اسکولز کی اگر حالت زار پر نظر ثانی کر لی جائے تو سرکاری اسکولز چاہے سندھ کے ہوں یا پھر کراچی کے ہوں، تمام جگہ پر بھینسیں بندھی ہوئی ہیں، ڈمپنگ پوائنٹس بنا دیا گیا ہے، ملبہ پڑا ہوا ہے۔ لیکن پرائیویٹ اسکولز کا معاشرے میں تعلیمی نظام کی بہتری کے لیے ایک بہت ہی اہم کردار ہے، اور اسی کردار کے پیش نظر لوگ اپنے بچوں کو بلا خوف و خطر ان اسکولز میں ڈالتے ہیں کہ ان کا تعلیمی نظام اچھا ہے، ان کا بچہ ایک بہتر تعلیمی نظام کے ساتھ آگے بڑھے گا، اور تعلیمی میدان میں نشو و نما پانے کے لیے یہی پرائیویٹ اسکولز جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آج بھی پرائیویٹ اسکولز کے حوالے سے ہی 2 مہمانان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شرف الزما صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، چیئرمین ہیں پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن پسما کے، بڑا مشہور نام ہے۔ بہت شکریہ شرف الزما صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حیدر علی صاحب، چیئرمین آل سندھ پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن ہے۔ بہت شکریہ حیدر بھائی، آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا۔ گفتگو کا آغاز شرف الزما صاحب آپ سے ہی کروں گا۔ اس وقت پرائیویٹ اسکولز کے لیے ایک والدین کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ جی ان کی فیسز زیادہ ہوتی ہیں، دوسری چیزوں کے اندر فیسز زیادہ لے لی جاتی ہیں، مطلب تعلیم کے ساتھ ساتھ نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں کی فیسز الگ الگ کاؤنٹ کی جا رہی ہیں، کہ آج پیرنٹس بھی جو ہیں وہ ایسوسی ایشن بنانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ کیا کہیں گے سر ان تمام تر حالات کے تناظر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کے چینل کا شکریہ کہ بڑے حساس معاملات پہ آپ نے وقت نکالا اور ہمیں بھی موقع فراہم کیا کہ ہم دونوں اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں یہاں پہ۔ دیکھیں جی، الحمدللہ سب سے پہلے تو میں ایک ہی جملہ کہوں گا کہ خواہ کسی بھی معرفت سے نجی تعلیمی ادارے کے بارے میں جتنے بھی غلط ریمارکس لگایا جائے، وہ تمام کے تمام ریمارکس صرف اگر آپ ایجوکیشن سسٹم میں سے اگر آپ نجی سیکٹر کو نکال دیں تو اس سارا سسٹم زمین بوش ہو جائے گا۔ بالکل صحیح۔ اس سے یہ اندازہ ہو گیا کہ پاکستان میں اس وقت، پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، بیٹھا ہوں سندھ میں، کراچی میں، پاکستان میں اس وقت جو تعلیمی اسٹرکچر موجود ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے معرفت سے ہی موجود ہے۔ لوگوں کو شکایت ہوتی ہے، ہر شعبے میں مختلف قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے یہاں بھی مختلف قسم کے ادارے موجود ہیں۔ حکومتی ریٹ کو چیلنج نہیں کرتے، لیکن کچھ ادارے جس کا ذکر 2% کا، کہ وہ 2% ادارے ہیں، ان کی وجہ سے وہ ادارے جو انتہائی قسم پرسی کے عالم میں شوق کے لیے، تعلیم کی بہتری کے لیے، وطن عزیز کی خدمات کے لیے، اسٹوڈنٹ کی فیوچر بہتر بنانے کے لیے جو لوگ بڑھ چڑھ کر خدمت کر رہے ہیں، ان کو بھی بدنام کیا جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بعض جگہ پہ کچھ چیزیں ایسی ضرور ہے کہ منتھلی ٹیوشن فی ایک الگ چیز ہے۔ اب منتھلی ٹیوشن فی میں اگر آپ یہ چاہیں کہ بچہ اگر فرض کر لیں اپنے گھر سے اسکول تک کا آ رہا ہے تو اس کے بھی خرچ اسکول والے ہی دیں،
بچے اگر اسکول سے گھر جا رہا ہے یا والدین ساتھ میں ہیں تو ان کے بھی اخراجات اسکول والے ہی دیں جی تو یہ بات اچھی نہیں ہوگی. مختلف اعتبار سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے کہ ایگزامینیشن فی پرائیویٹ سیکٹر میں ایگزامینیشن کا ایک بڑا پروسیس ہوتا ہے, بڑی پائیداری کے ساتھ اس کو نبھایا جاتا ہے. کمپیوٹرائز سسٹم ہوتا ہے. اس وقت ایک پیپر فوٹو کاپی کا آپ کہیں کرانے چلے جائیں تو وہ آپ سے 3 روپے لے لیتے ہیں. صحیح. ہمارے یہاں اپنا ایک سسٹم لگا ہوا ہوتا ہے بیشتر اسکولوں میں. اس اعتبار سے یہ ضرور ہے کہ بعض اسکولوں میں 3rd سیمسٹر ہوتے ہیں, 3 سیمسٹر ہوتے ہیں, 1st, 2nd, 3rd, بعض میں 2 ہوتے ہیں, یعنی ششمائی اور اینول. بالکل ایسا ہی. اس اعتبار سے اگر ششمائی اور اینول کے 2 بار کے پیسے لیے جائیں اور 3 ٹرمز ایگزامینیشن کے 3 بار کے پیسے اکٹھے لیے جائیں تو اس مہنگائی کے دور میں وہ 1000 روپے سے کم تو نہیں ہوگا. صحیح. اسی طریقے سے اگر حکومت یہ چاہتی ہے کہ طالب علم کو ایکسٹرا آرڈنری جو ایکٹیویٹیز ہے اس میں بھی, جیسے آپ نے کہا غیر نصابی سرگرمیاں, اس میں بھی ان کو شامل حال کیا جائے, یہ تو بہت ضروری ہے. یہ تو ہم بھی جب اس بچپن میں اسٹوڈنٹ تھے ہمیں بھی موقع فراہم کیے جاتے تھے, لیکن اس سستے کا زمانہ تھا. اس وقت فرض کر لیں کہ ہم اگر ایجوکیشنل ٹور کے لیے بچوں کے لیے ایک بس اگر منگاتے ہیں تو وہ بس والا 10,000 روپے سے کم نہیں مانگتا. ان بچوں کو لے کے آپ جس ادارے میں جائیں گے اس ادارے کی آپ جا کر پتہ کریں ٹکٹ کتنے کی ہے. ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو پارکس بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے, ان کی فیسیں جو ہے جو ایک بچے کی ایک دن کی ہمارے 1 مہینے کی فیس سے بھی زیادہ ہے. ہمارے پاس آج بھی مضافاتی ایریاز میں 500 روپے سے لے کے 1500 روپے تک پورے پاکستان میں more than 60% پرائیویٹ اسکولز چل رہے ہیں. 1500 روپے کی بات کی میں نے, 60% گورنمنٹ اسکول میں آج بھی آپ حساب کتاب لگائیں تو 4000 کچھ روپے ایک بچے پہ ماہانہ خرچ ہے. تو فضول خرچ کون کر رہا ہے, کم کفایتی سے ایجوکیشن کو لے کر کون چل رہا ہے, یہ تو سامنے آیا ہے. اس کے اوپر تو مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ نے چونکہ سوال کیا, موقع فراہم کیا, تو میں نے آپ کو اس کا کوشش کی تفصیلی جواب چلیں ٹھیک ہے. سید حیدر علی صاحب ذرا بتا دیں سر, سرکاری اسکولز کی حالت زار آپ کی بھی نظر میں ہے, میری بھی نظر میں ہے, اور عوام بھی دیکھ چکے ہیں کہ وہاں پر بھینسیں بھی بندھی ہوئی دکھائی دیں گی آپ کو, پانی کا نظام بالکل نہیں ہے وہاں پہ, واش رومز ٹوٹے ہوئے ہیں, چھتیں ٹوٹی ہوئی ہیں, لیکن پھر بھی ساری بدنامی, سارا برا بھلا کہنا جو ہے وہ پیرنٹس کی جانب سے وہ نجی سیکٹر کے ہی حصے میں کیوں آتا ہے؟ کیا وجوہات ہیں؟ کیا شعور جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد علی صاحب, آپ نے بہت اہم سوال اٹھایا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ 3-4 سالوں سے یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پرائیویٹ اسکولز کے خلاف جو ہے ایک مہم چلائی جا رہی ہے, جس کے پیچھے شاید والدین بھی نہیں ہیں اور جس کے پیچھے مخلص لوگ بھی نہیں ہیں. صحیح. جہاں تک تعلق سرکاری اسکولز کا ہے تو آپ نے بالکل بجا فرمایا. صوبہ سندھ کی صورتحال یہ ہے, جو ان کے اپنے تسلیم شدہ اعداد و شمار ہیں کہ 40,000 سے زیادہ, تقریباً 42-43,000 اس وقت اسکولز جو ہے صوبہ سندھ میں کام کر رہے ہیں, اور ان میں بنیادی سہولیات سے محروم اسکولوں کی تعداد جو ہے وہ 27 سے 28,000 اسکولز کی بنتی ہے. اور اس میں اگر آپ کم و بیش 70% تقسیم میں جائیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ ایسے اسکولز بھی بہت ہزاروں کی تعداد میں ملیں گے جہاں ٹوائلٹ کی فیسلٹی نہیں ہے, جہاں پانی کی سہولت نہیں ہے, جہاں 4 دیواری نہیں ہے, جہاں بجلی نہیں ہے, جہاں پینے کا صاف پانی نہیں ہے. تو آپ نے صحیح فرمایا کہ آرٹیکل 25A پاکستان کا بنیادی تعلیم کا حق سب بچوں کو دے رہا ہے. 5 سال سے لے کے 16 سال کی عمر تک تعلیم دینا ریاست کی ذمہ داری ہے. تو آرٹیکل 25A پر سب سے پہلے جس صوبے نے 2013 میں بل منظور کیا وہ ہمارا صوبہ سندھ تھا.
صحیح. لیکن افسوس یہ ہے کہ صوبہ سندھ ہی تعلیم میں جو ہے بہت پیچھے کی طرف جا رہا ہے، باوجود اس کے کہ بہت ساری اسکیمیں اور بہت سارے عالمی ادارے جو ہیں وہ حکومت سندھ کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود حکومت سندھ کے جو سرکاری تعلیمی ادارے ہیں وہ رزلٹ نہیں دے رہے ہیں جو رزلٹ ان کو دینا چاہیے. جہاں تک بات یہ ہے کہ حکومت سندھ کے یا سرکاری اسکولوں کی جو تقریباً پورے پاکستان میں عمومی صورتحال ہے، اور خصوصیت کے ساتھ ہم صوبہ سندھ کی جو بات کر رہے ہیں اس میں یقیناً وہ کوئی حوصلہ افزا نہیں ہے، قابل تشویش ہے. سب کے سامنے وہ صورتحال ہے کہ سرکاری تعلیمی ادارے جو ہیں، گورنمنٹ اسکولز اپنا اعتبار جو ہے وہ کھو چکے ہیں. پرائیویٹ اسکولز کو کیوں ہدف تنقید بنایا جاتا ہے؟ بنیادی طور پر اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ سروسز سیکٹر میں جب لوگوں کو کچھ پے کرنا پڑتا ہے اگینسٹ سروسز، جب انہیں خدمات کے عوض دینا پڑتا ہے اور اس کے عوض کوئی چیز نہیں مل رہی ہوتی تو تھوڑا سا ان کو ایکسپینسو لگتا ہے. یعنی اگر کوئی والدین جتنی بھی اپنے بچے کی فیس ادا کر رہے ہیں اس کے بدلے میں ان کو کوئی چیز نہیں مل رہی بلکہ خدمات مل رہی ہوتی ہیں، اور خدمات کا وہ جو معاوضہ ہے وہ تھوڑا سا ان کو بھاری لگتا ہے. اور جیسے جیسے مہنگائی بڑھتی چلی جاتی ہے تو یہ پروپیگنڈا کرنے والوں کو بہت ہی زیادہ سافٹ ٹارگٹ مل جاتا ہے، اور والدین کی دل کے قریب یہ بات جا کے ہو جاتی ہے کہ پرائیویٹ اسکول شاید بہت زیادہ تجارتی اور کمرشل مقصد کے تحت چلائے جا رہے ہیں. در حقیقت اگر دیکھا جائے تو مقامی اسکول ہیں، مقامی ضرورت ہے، مقامی سہولت ہے. جب سرکاری تعلیمی اداروں نے اپنا اعتبار زیرو کر دیا، کارکردگی بالکل ان کی خراب ہو گئی، تبھی والدین متوجہ ہوئے پرائیویٹ اسکولز کی طرف. صحیح. پرائیویٹ اسکولز نے اپنی حیثیت میں، اپنی بساط میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا کردار ادا کیا، چاہے وہ کم فیس والے اسکولز ہوں یا زیادہ فیس والے اسکولز ہوں. صوبہ سندھ میں صورتحال یہ ہے کہ شہری علاقوں میں تقریباً 77% تعلیمی بوجھ جو ہے وہ پرائیویٹ اسکولز نے اٹھایا ہوا ہے، اور اسی طریقے سے جو دیہی علاقے ہیں، ہمارے ریموٹ ایریاز ہیں، وہاں بھی تقریباً 30% سے زیادہ بچے جو ہے وہ پرائیویٹ اسکولز میں پڑھ رہے ہیں. صحیح. اور صوبہ سندھ کی جو ٹوٹل اسکول جانے والے بچوں کی تعداد کا ہے 43 لاکھ کے قریب بچے جو ہے وہ سرکاری اسکولوں میں جا رہے ہیں، اور تقریباً 32 سے 33 لاکھ بچے جو ہے وہ صوبہ سندھ میں پرائیویٹ اسکولز میں زیر تعلیم ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ اسکولز کو جو ہدف تنقید بنانا شاید تھوڑا سا آسان اس لیے ہوتا ہے کہ وہ چونکہ صرف سروسز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں تو والدین تھوڑا سا اس میں پریشانی میں آ جاتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. شرف الزما صاحب، ایک سوال آپ سے یہ بھی بنتا ہے سر، مختلف ایسوسیشنز ہیں جو کہ پرائیویٹ اسکولز کے لیے کام کر رہی ہیں، ان میں سے کچھ ایسوسیشنز کے چیئرمینز کا مطالبہ یہ ہے کہ اگر سرکاری سیکٹرز میں سرکاری سطح پر اسکولز نہیں چلائے جا سکتے تو بہتر ہے ان کو نجی تحویل میں دے دیا جائے. آپ یہ مطالبہ تسلیم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، بات دراصل یہ ہے کہ مطالبہ تو غلط نہیں ہے، اس لیے کہ جب آپ نجی تعلیمی ادارے سے زیادہ مہنگا تعلیم آپ دینے لگے جی تو پھر بہتر تو طریقہ یہی ہے کہ قوم کا، ملک کا سرمایہ بچائیں، ان اداروں کو اچھے نامور شہرت یافتہ یا جو این جی او وغیرہ ہیں یا پھر وہ جو سوشل ورکر ہیں جی ان کے حوالے اس کو کر دیں. صحیح. تاکہ وہ اس کو چلائیں. اس سے اربوں روپے آپ کے پاس سیف ہوں گے جو اساتذہ کے مد میں آپ خرچ کرتے ہیں. اچھا. لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ مختلف ذرائع سے گورنمنٹ اسکولز میں فنڈنگ کی جاتی ہے. اچھا. اس میں بہت سارے ذرائع ان کے پاس ہیں، اتنے ذرائع ہیں کہ اس کے بارے میں ہمیں بھی پورا علم نہیں ہے، کیونکہ کچھ چیزیں کھل کر سامنے آتی، کچھ چیزیں کھل کر سامنے نہیں آتی ہیں. بعض تعلیمی ادارے جیسا کہ ابھی یہ گفتگو کی گئی کہ مویشی بندھے ہوئے ہیں، وہاں پہ کھنڈرات ہے، بچے نہیں آتے، شادی بیاہ کی تقریب وہاں پہ کرائے جا رہے ہیں. بعض اسکول ایسے بھی موجود ہیں، اس کے باوجود وہ جگہ اسکول کی ہی کہلا رہی ہے، مطلب اسکول کی گنتی میں موجود ہے. اب حیدر بھائی نے بڑے اچھی اعداد و شمار دی ہے. 46,000 اسکولز ایسے ہیں ہمارے ملک کے وہ صوبہ سندھ میں
46,000 جو کہ گورنمنٹ اسکول کہلاتے ہیں، اس کے اندر سے اگر آپ یہ کہہ دیں کہ 2,000 اسکول میں پریکٹیکل لیب ہے، باقیوں میں نہیں ہے، تو بڑے حیران کن بات ہوگی۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ میں آپ کے سوال کا جواب تو دوں گا، میں آپ کو یہ بتا دوں، دیکھیں ہمارے ملک کے پاکستان میں 2.5 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں۔ صحیح۔ ان میں جو اسکولز، گورنمنٹ اسکولز جو ہیں ہمارے صوبہ سندھ میں اور دیگر صوبے میں، 40% اسکول ایسے ہیں جہاں بجلی سرے سے ہی نہیں ہے۔ 30% اسکولز ایسے ہیں جس میں پینے کا پانی کیا دوسرے پانی بھی میسر نہیں ہے، اور 22% اسکولز ایسے ہیں جس میں ٹوائلٹ سرے سے ہی نہیں ہے، خواہ وہ گرلز ہوں بوائز ہوں، اساتذہ کے لیے ضرورت پیش آئے۔ اسی طریقے سے 18%، یہ میں آپ کو مختصر اعداد و شمار دے رہا ہوں تاکہ آپ کا ٹائم بھی بچے اور ہمیں اور بھی موضوع پہ بات کرنے کا موقع مل جائے۔ 18% اسکولز ایسے ہیں جس کے اندر صرف ایک ٹیچر ہے۔ پرائیویٹ اسکولز میں تو یہ ایک 18% اسکول اتنے ہیں جس میں ایک ٹیچر ہے، اونلی ون ٹیچر ایک اسکول کو چلا رہا ہے۔ اسی طریقے سے تعداد تو لاکھوں میں چلی گئی۔ سابق جو ہیں ہمارے جو منسٹر صاحب ہیں، انہوں نے باقاعدہ اسمبلی کے فلور پہ اور دیگر جگہوں پہ یہ بات کہی دی کہ 15,000 اسکولز ایسے ہیں جو ایک کمرے میں چل رہے ہیں، جو ایک روم میں چل رہے ہیں۔ اب آپ سوچیں وہ کون سے کلاس تک ہوں گے، وہاں پڑھانے والے کی ایبیلٹی کیا ہوگی، ایجوکیشن کیا ہوگا وہاں پہ۔ اگر وزیر صاحب اس قسم کا بیان دے رہے ہیں تو پھر عوام کس سے؟ ہاں انہوں نے دیا، اسمبلی کے فلور پہ دیا، کھڑے آدمی تھے، کھڑی باتیں کی انہوں نے، لیکن وہ اس کو سدھارنا چاہ رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ان باتوں کو اٹھایا۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سابق منسٹر کے زمانے میں ہی پرائیویٹ اسکولز پہ مختلف قسم کے الزامات لگائے گئے، پابندی لگائی گئی۔ غرض یہ کہ دیکھیں میں ایک مختصر چیز آپ کو بتا کے آپ کے سوال کے جواب کی طرف آ جاؤں گا کہ اگر کوئی اسکول کھولنا چاہتا ہے تو 1 اپریل کو اسکول اوپن کرے گا، لیکن 1 اپریل سے 4 مہینہ 5 مہینہ 6 مہینہ پہلے وہ اسکول کا اسٹرکچر، فرنیچر، اساتذہ، لائبریری، ہر ایک چیز کو وہ ریڈی کرے گا۔ صحیح۔ ہمارے ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں یہ بات موجود ہے کہ جب 50 سے 55 طالب علم آپ کے پاس ہو جائیں تو آپ رجسٹریشن کے لیے اپلائی کریں گے۔ اب 1 اپریل کو سال 6 مہینے کی انتھک محنت کے بعد جو اسکول اسٹارٹ ہو گئے، ان اسکول کو آپ اگر یہ کہیں کہ جب وہ 50 55 60 بچے آ جائے اور وہ رجسٹریشن کے لیے جائے تو آپ کہیں کہ ہم سسٹم کو اپ گریڈ کر رہے ہیں، ہم کمپیوٹرائز سسٹم کر رہے ہیں، ہم آن لائن رجسٹریشن اور رینیول کا سسٹم لے کر آ رہے ہیں، اس وجہ سے ابھی ہم نے رجسٹریشن روک دیا، اور وہ رجسٹریشن پورے سال کے لیے روک دیا جائے۔ پیشگی کوئی اطلاع آپ نے دی نہیں کہ اسکول والے مزید اسکول نہ کھولیں آئندہ سال۔ اگر آپ پیشگی اطلاع دے دیتے ہیں تو اتنے مسئلے مسائل پیدا نہیں ہوتے ہیں۔ اسکولز کھل گئے، اسکول میں پہلی سے لے کر 8ویں اور 9ویں جماعت کے بچے بھی آ گئے، وہ بیچارے ذلیل و خوار ہو گئے، رسوا ہو گئے، والدین کے سامنے شرمندہ ہو گئے۔ والدین نے اینول ایگزام دلوا کے پورے سال گزر گئے اور رجسٹریشن کا مسئلہ ہی نہیں ہوا۔ پھر اللہ اللہ کر کے بہت مشکل سے جا کر کے جب وہ اسکول والے کنارہ کشی اختیار کیے، والدین سے ہاتھ پیر جوڑ لیا انہوں نے کہ کیا کریں بھائی، سسٹم کا حوالہ دیا جا رہا ہے، تو جا کر کے آپ نے سسٹم کو متعارف کروایا سسٹم کو ایک بڑے اجتماع کے اندر، اور یہ کہا گیا کہ بھائی اس کے بعد رینیول اور رجسٹریشن اسی سسٹم کے تحت دیے جائیں گے۔ لیکن پچھلے دنوں بھی میں نے آواز اٹھائی کہ یہ سارا کچھ کہنے کے باوجود آپ کا سسٹم ابھی تک
اپ گریڈ نہیں ہو سکا. صحیح, مطلب امپلیمنٹ نہیں ہوا, نہیں ہو سکا. تو یہ کتنی بڑی مسٹیک ہے ہماری ایک ایسے ادارے کے لیے جو تعلیمی اسٹرکچر, یعنی تعلیمی ادارہ ترقی کا زینہ یہی ہے. تو بھائی میرے, یہ اگر جو لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی گورنمنٹ اسکول پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیا جائے, ارے بھائی وہ ان سے یہ پوچھا جائے کہ پھر یہ بتاؤ مشیر, وزیر, سفیر اور دیگر لوگ جو ایجوکیشن سے منسلک جو اسٹاف ہیں, دیگر لوگ ہیں, ان کا تو کھانے کمانے کے لالے پڑ جائیں گے, اس لیے کہ پہلے ہی جو ہے اسکول تو ان سے چل نہیں رہے. صحیح, یہ تو صاف گوئی کے ساتھ سب کو کہنا چاہیے, مان لینا چاہیے. ابھی حیدر بھائی نے بھی کلیئر کر دیا کہ پرائیویٹ اسکولز کی ہی خدمات آگے چل رہی, ادروائز کوئی خدمات نہیں ہے. اب مجھے بتائیں کہ یہ کہا گیا کہ 15,000 اسکول ایک کمرے میں ہے, اور یہ کہا گیا دوسری طرف کہ اگر کوئی پرائیویٹ اسکولز 80 گز یا 120 گز پہ ہے, یہاں کورڈ ایریا حساب کیا جاتا ہے. اگر میرا مکان 2 منزلہ ہے تو پروپرٹی ٹیکس اسی حساب سے آئے گا, یوٹیلیٹیز بل اسی حساب سے آئیں گے. صحیح, 80 گز یا 120 گز کے مکان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ رینیول نہیں دیے جائیں گے آئندہ سالوں میں. ابھی پچھلے سال ان سے ایفیڈیوٹ لکھائے گئے ہیں کہ اگر میں اسکول دوسری جگہ پہ شفٹ نہ کر سکا تو میری ذمہ داری. اگر میرے بچے 9ویں کلاس میں پڑھ رہے ہیں, میں بڑی جگہ پہ شفٹ نہیں ہو سکا تو میں اسکول بند کر دوں گا, میری ذمہ داری. تو سب سے پہلے تو وہ 1500 اسکول, وہ 15,000 اسکول جو ان کو بند کر دو نا بھائی, جو ایک کمرے میں چل رہے ہیں, گورنمنٹ اسکول ہیں. صحیح, میں کہتا ہوں 120 گز کا اگر کوئی مکان ہے تو آپ کورڈ ایریا دیکھیں, اگر وہ 4 منزل ہے تو آپ حساب لگائیں نا اس کو. بالکل, وہ آپ کا کہاں سے پوائنٹ کہاں آ گیا. پہنچ ایک گیا. بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے اور پرائیویٹ اسکولز اور دیگر مسائل کے اوپر بھی کچھ بات ہوگی. اگر آپ بھی پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو نمبر اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں, ہمیں لائیو کالز کیجئے, اور اگر آپ کے کوئی مسائل ہیں تو آپ کا سوال اس لائیو پروگرام میں شامل کیا جائے گا. ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اگر آپ بھی پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو پرائیویٹ اسکولز کے حوالے سے کوئی سوال رکھتے ہیں, کوئی آپ کا مسئلہ موجود ہے, تو اس وقت آپ لائیو کالز کے ذریعے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. نمبر اس وقت آپ کی اسکرین پر چل رہا ہے. حیدر علی صاحب, چیئرمین آل سندھ پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ ایسوسیشن ہمارے ساتھ موجود ہیں. جناب والا, میں دو طرفہ موقف اگر جاننے کی کوشش کروں, پرائیویٹ اسکولز کا موقف ایک طرف, لیکن اگر میں پیرنٹس کی بات کروں تو پیرنٹس کہتے ہیں ہمارے بچے جو ہیں وہ اسکول میں 10 مہینے پڑھتے ہیں, لیکن پرائیویٹ اسکولز جو ہے وہ فیسز 12 مہینے کی چارج کرتے ہیں. جب جون جولائی میں پڑھائی ہو ہی نہیں رہی تو فیسز کس بات کی ہے؟ اسی کے اوپر ایسوسیشن بھی بنانی پڑ گئی پیرنٹس کو. وجوہات کیا ہیں؟ 10 مہینوں کا تعلیمی سیشن اور 2 مہینے کی جو گرمیوں کی چھٹیاں ہیں, جی جی, تو دیکھیے اساتذہ کی تنخواہیں, یوٹیلیٹی بلز, عمارتوں کے کرائے, صحیح, تمام معمول کے اخراجات جو ہیں وہ جاری رہتے ہیں. صحیح, صرف بچوں کے لیے تعلیمی وقفہ ہوتا ہے سال کے اختتام کے بعد, تو اس کو فیس کے ساتھ جوڑنا جو ہے وہ کسی طور بھی مناسب نہیں ہے. پیرنٹس ایسوسیشن جو بنی ہے وہ غالباً کچھ اسکولوں نے جب آج سے 5 سال پہلے وہ فیسوں میں ایک ناجائز اضافہ کیا تھا, جی جی, اس کے احتجاج میں وہ پرائیویٹ اسکولز ایسوسیشن کا, پیرنٹ ایسوسیشن کا جو ہے قیام بھی عمل میں آیا, اور پھر تھوڑا سا یہ احتجاج بھی ہمارے سامنے آیا, اور بہرحال یہ تقاضا پرائیویٹ اسکولز سے بار بار ہم سے کیا گیا مختلف طریقوں سے کہ جی شاید 10 مہینے پڑھائی ہوتی ہے اور 12 مہینے کی فیس ہوتی ہے. تو اس کا میں نے آپ کو بہت سیدھا سادہ سا جواب دے دیا کہ معمول کے اخراجات میں پرائیویٹ اسکولز کے کسی طور بھی کوئی کمی نہیں ہوتی. اس وجہ سے ہم بھی پابند ہیں, مجبور ہیں, والدین بھی پابند ہیں, اور یہ بات بھی اظہر من الشمس ہے کہ پرائیویٹ اسکولز کے تمام اخراجات جو ہیں وہ والدین کی ہی دی ہوئی فیس سے پورے ہوتے ہیں. ہمیں کسی طرح کی اور کوئی گرانٹ نہیں مل رہی ہوتی, بلکہ ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق جو انویسٹمنٹ کی ہوئی ہوتی ہے وہ اپنی جانب سے کی ہوئی ہوتی ہے.
اور یہ ایک ہمارا اور والدین کا کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ انہوں نے بچے کو ہم پر اعتماد کیا, بچے کو داخل کیا, ہم نے سارا سال اس بچے کو تعلیم دینا ہے. تو تعلیمی اخراجات جو ہیں اصولی طور سے, قانونی طور سے, اخلاقی طور سے 12 مہینے کی فیس جو ہے وہ جائز بھی ہے, مناسب بھی ہے, اور بیشتر والدین اس کو بالکل درست بھی مانتے ہیں. لیکن حیدر بھائی یہاں پر غور طلب بات یہ بھی ہے کہ کچھ اسکولز ایسے بھی ہیں جو ہر سال 100% تک فیسز میں اضافہ کر دیتے ہیں. آپ ایسوسیشن کے نمائندے ہیں, دیکھیں ایسوسیشنز کا کام ہوتا ہے کہ دونوں پہلوؤں کو دیکھنا. اگر پرائیویٹ اسکول صحیح کر رہے ہیں تو بالکل ان کو اپریشیٹ کیا جائے, لیکن اگر پرائیویٹ اسکولز کی جانب سے کوئی چیز ناجائز کی جا رہی ہے تو اس کے سدباب کے لیے آپ لوگوں کے پاس کوئی پالیسی موجود ہے؟ دیکھیے آج سے 4 سال غالباً قبل نثار کھوڑو صاحب وزیر تعلیم تھے, اور جب پہلی مرتبہ یہ مسئلہ اٹھا کچھ اسکولوں نے 35% تک یا 40% تک اپنی فیسوں میں اضافہ کیا, اور وہ زیادہ فیس والے اسکول ہی تھے, مطلب ان 2% میں شمار ہوتے تھے جو مافیاز کا اکاؤنٹ کیے جاتے. جب ہماری مشترکہ میٹنگ ہوئی تو ہم سب احباب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ پرائیویٹ اسکولز ایسوسیشنز کا متفقہ موقف یہ رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ سالانہ فیس جو ہے وہ 10% تک بڑھائی جا سکتی ہے, بڑھائی جانی چاہیے. اور ہم نے اس وقت کے وزیر تعلیم کو بھی اس بات پر کنونس کیا کہ یہ تمام چیزیں مہنگائی کے حساب سے, افراط زر کے حساب سے, دیگر اخراجات کے حساب سے, تنخواہوں میں بنیادی اضافے کے حساب سے بھی دیکھیں تو جو قانون میں ہمارے لیے 5% سالانہ فیس بڑھانے کی اجازت ہے اس میں یہ رعایت رکھی جانی چاہیے کہ ہمیں اپ ٹو 10% اضافے کی اجازت بھی دی جائے. اور انہوں نے ہم سے اخلاقی طور سے اور اصولی طور سے اور زبانی طور سے اتفاق بھی کیا. تو ہم جب اس دور میں اتفاق ہو گیا تھا تو اس دور کے اندر 5% پہ یہ گاڑی آ کے کیوں رک گئی ہے کہ جی 5% ہی بڑھا سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں بڑھا سکتے؟ ہاں, اس وقت 2016 میں اس وقت کے سیکریٹری تعلیم ڈاکٹر فضل اللہ پہچو صاحب نے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی جو پرائیویٹ اسکولز کے رولز کو ریوائز کرنے کے لیے بنی تھی, اور 6 مہینے کی محنت, مشقت اور غور و فکر کے بعد جب ہم نے تمام رولز کو ریویو کر کے اور ریوائز کر کے سیکریٹری ایجوکیشن کو دیا, اور انہوں نے بھی اس کو آفیشیل ڈرافٹ کی شکل دے دی, اس میں یہ ہمارا مطالبہ جو ہے وہ منظور کر لیا گیا تھا کہ 10% تک آپ کو سالانہ فیس بڑھانے کی اجازت دے دی جائے گی. لیکن پھر سیکریٹری تعلیم رخصت پر چلے گئے, اور اس کے بعد بوجہ ہمارے بار بار کہنے کے وہ رولز جو ہیں وہ ریوائز یا آفیشلی اپروو نہیں ہو سکے, جو کہ بہت ہی ایک افسوسناک بات ہے, اور جس کی وجہ سے آج تک یہ کیوس موجود ہے. کہ جو رولز 2003 میں بنے تھے ان رولز میں اگر 2016 میں تھوڑی سی تبدیلی یا ترمیم ہو رہی تھی تو وہ ہو جانی چاہیے تھی. جب آپ حقیقت کے ساتھ اور حقیقت کے تناظر میں اور تناسب کے ساتھ نہیں جائیں گے تو یقیناً پھر سب کو شکایات ہوں گی. اور جہاں تک آپ کا یہ سوال رہا کہ پیرنٹس کا کیا موقف رہتا ہے اور ان کی شکایات کو ہم کس طرح سے ایڈریس کرتے ہیں, ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ پارٹنرز ہیں ہمارے, ٹھیک ہے, پارٹی نہیں ہے. اچھا, تھوڑا سا یہ کلیریفیکیشن ضرور ہونا چاہیے. تاثر اس طرح کا دے دیا گیا ہے کہ شاید اسکول اور ماں باپ جو ہیں یا والدین جو ہیں وہ فریق ہیں. ہم فریق نہیں ہیں. اچھا, ہم رفیق ہیں, صحیح, ہم شریک ہیں. لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں مشرف حسین صاحب ہیں کراچی سے. جی مشرف صاحب فرمائیے گا, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ اسکول لے رہے ہیں ایریا میں جو جون جولائی کی فیس تو لے رہے ہیں لیکن ٹیچرز کو نہیں دیتے. ٹیچرز کو جون جولائی کی سیلری نہیں دیتے, کسی نہ کسی بہانے سے وہ نکال دیتے ہیں پھر ٹیچرز کو, اور سال پورا ہونے سے 1 مہینے پہلے نکال دیتے ہیں, یا جون جولائی کی سیلری کے ڈر سے ٹیچرز کے اوپر ٹیچرز پہ سختی شروع کر دیتے ہیں, ان کو نہیں دینا چاہتے وہ. تو ان کے اوپر کوئی پابندی ہونی چاہیے نا, جو ٹیچرز کو نہیں دیتے اور بچوں سے لے لیتے ہیں فیس. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مشرف حسین صاحب, آپ نے کال کی. جی شرف الزما صاحب ذرا کلیئر کر دیں جناب والا, کہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ اسکولز ایسے بھی ہیں جو جون جولائی کی فیس پیرنٹس سے لے لیتے ہیں لیکن نہ ٹیچرز کو دی جاتی ہیں اور نہ دیگر مسائل حل کیے جاتے ہیں. وجوہات کیا ہیں؟ کیا ان لوگوں کو کوئی پابند کیا جا سکتا ہے ایسے اسکولز کو؟ دیکھیں, بعض اسکول رجسٹرڈ ہیں, بعض اسکول رجسٹرڈ نہیں ہیں. جو تعلیمی ادارے رجسٹرڈ ہیں اس رجسٹرڈ تعلیمی ادارے کے لیے باقاعدہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سندھ موجود ہے. اگر ایسی کوئی شکایت اگر ٹیچرز کو ہے جی تو باقاعدہ تحریری طور پہ وہاں پہ آپ
لیٹر جمع کروا دیں, وہ لوگ خود انسپیکشن کر لیں گے اور ان کی جو بقایا جات ہے ان کو دلوا دیں گے. ایسا جو ان صاحب نے کہا ہے, یقیناً ان کے نظروں سے ایک آدھ اسکول ایسے گزر گئے ہوں گے مضافات میں, ایسی جگہوں پہ جہاں فیس بھی بہت کم ہوگی, بچے بھی کم پڑھ رہے ہوں گے, ایسا ہو گیا ہوگا. میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا, بالکل ایسا ہوا ہوگا, لیکن یہ زیادہ تر اسکولوں کا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ اگر اسکولز میں اس وقت جو کمپٹیشن ہے پرائیویٹ اسکولز کے آپس میں, جی جی, ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں, تو ایسی صورت میں بہتر سے بہتر اساتذہ اپنے پاس اکٹھے کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں. فرض کر لے کہ جی جنوری سے شروع کیا اور منتھ کے 2 اینڈ میں اگر چھٹیاں آ رہی تو انہوں نے ٹیچر کو نکال دیا, تو وہ ٹیچر تو دوبارہ ان کو نہیں ملے گا. تو ایسا سسٹم اچھے اسکولوں میں نہیں ہے. ہاں, مشکلات درپیش ضرور ہے. کچھ لوگوں نے اسکولز کے مسئلے کو, اساتذہ کے مسئلے کو اور فی اسٹرکچر جو ہمارا ہے اس کو اس طریقے سے متاثر کیا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ وبیلا اتنا مچا دیا گیا ہے کہ بیشتر لوگوں کو یہ معلومات ہے کہ سپریم کورٹ نے یا ہائی کورٹ نے تو یہ کہہ دیا کہ جی چھٹیوں کی فیس ہی نہیں لینا ہے. ایسا کوئی آرڈر موجود نہیں ہے. صحیح ہے, فیصلے میں چیزیں اس کے برعکس ہیں. ہاں جی, لوگوں کے ذہن میں بہت ساری چیزیں اٹھ رہی ہے. یہ تو کلیئر کٹ بات کر دی گئی تھی, اور 2015 میں جب یہ سلسلہ اٹھا تھا اسی وقت اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ میں نے اس چیز کو واضح کر دیا تھا. اچھا, اور باقاعدہ میں ان اسکولوں کے واچر لے کر گیا تھا جو نثار کھوڑو صاحب کو, ان کی بڑی کوشش تھی کہ اس چیز کے اوپر فوری طور پہ وہ قابو کر سکیں, اور وہ کر لیتے ہیں, بالکل ہم قریب پہنچ چکے تھے. لیکن شریف الزما صاحب, یہاں پر یہ بات بھی تو غور طلب ہے کہ اگر کوئی اسکول اس قسم کی حرکتیں کر رہا ہے تو اس کی مانیٹری پالیسی نہیں ہے کوئی حکومتی سطح پر کہ اس کے لیے کوئی انسپیکشن کیا جائے, یا کوئی مانیٹرنگ کمیٹی آ کے اسکولز کا جائزہ لے کہ وہ رجسٹرڈ ہیں یا نان رجسٹرڈ ہیں, یا وہ کسی قسم کے کام کر رہے ہیں تو ان کو ہر چیز کے لیے چھٹی ملی ہوئی ہے. آپ اندازہ کریں نا جی, کہ جب وہ کہتے ہیں کہ جی 120 گز کے مکان پہ اگر اسکول ہے تو ہم اس کو رینیول نہیں دیں گے, ہم اس کو رجسٹریشن نہیں دیں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نگاہیں تو ان اسکولوں میں تو لگی ہوئی ہے نا. صحیح, لیکن نگاہیں جو لگی ہوئی ہے ان کے اپنے جو انٹرسٹ ہے اس کے اوپر لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ ایسی چیزوں کو اجاگر کر رہے ہوتے ہو جس کے وجہ سے نجی تعلیمی ادارے کے ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں, پرنسپل ہوتے ہیں, وہ پریشان ہوتے ہیں. آپ ہمیں پریشان کر رہے ہوتے ہیں, ہمارا ٹائم آپ جو ہے نا کل کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو بات دراصل جو آپ نے کی جون جولائی کی فیس کے حوالے سے, میرے بھائی جو سیشن ہے وہ سیشن 12 مہینے کا ہوتا ہے, تعلیمی سیشن 10 مہینے کا نہیں ہوتا ہے, اور جو اساتذہ لیے جاتے ہیں وہ باقاعدہ 12 مہینے کے حساب سے لیے جاتے ہیں. اور اگر اچھے اسکولوں میں, اچھے سے مراد یہ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, جو اسکول 11, 12, 13, 14, 1500 روپے ماہانہ لے کر پڑھا رہا وہ ٹاپ کلاس کے اسکول اپنے ایریاز کے, ورنہ چھوٹے اسکولوں کی تو سلسلے آج بھی ایسے ہیں کہ 500, 600, 550, 700 روپے لے کے وہ اسکول چلا رہے ہیں. اب جو اچھے اسکول چلا رہے ہیں جن کا more than 60% سندھ میں جن کا جو اسکول چل رہا ہے 1500 روپے تک, اب آپ یہ بتائیں کہ اگر ان اسکولوں کو آپ یہ کہہ دیں کہ بھائی آپ 10 مہینے کی فیس لیں گے, 2 مہینے کی نہیں لیں گے, تو وہ کیا 2 مہینے کی فیس اپنے جیب سے بھرے گا؟ مطلب ایک چیز تو آپ کلیئر کرتے ہیں کہ نجی تعلیمی ادارہ پرائیویٹ اسکولز, تو پرائیویٹ اسکولز اگر ہے تو میرے حساب سے اس کا فی اسٹرکچر ایک زمانے میں ایسا تھا کہ اس ادارے کی ثوابدیدی اختیار میں تھا, وہ فی اسٹرکچر آج بھی اس کے ثوابدیدی اختیارات میں ہونا چاہیے. صحیح. رہ گئی بات کہ اگر کوئی لوٹ مار کر رہا ہے, جو 2% اسکولز ہیں, میں تو ہر جگہ بول چکا ہوں کہ 2% ہے,
بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جن کو لسٹ چاہیے مجھ سے لسٹ بھی لے لو یار، 2% کی ہم دے دیتے ہیں آپ کو. تو جو بڑے اسکولز ہیں جہاں پہ یہ مسئلے مسائل ہیں، جہاں فیس زیادہ لی جاتی ہے، جہاں فیس کو بڑھا دی جاتی ہے، ان کا جو مسئلہ ہے وہ پیرنٹس کے ساتھ ہے. جی جی. لیکن پیرنٹس ایکشن کمیٹی جو بنی ہوئی ہے، اس پیرنٹس ایکشن کمیٹی کے پاس پیرنٹس کی کیا کتنی بڑی تعداد ہے، کتنے لیکن شرف سپورٹر الزما ہیں. صاحب یہاں پر یہ بات بھی تو سامنے آتی ہے کہ اگر آپ کے پاس لسٹ موجود ہیں تو بحیثیت ایسوسی ایشن کے چیئرمین آپ کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ آپ وہ لسٹ کو اٹھا کے عدالت میں لے جائیں؟ عدالت میں لے جائیں نا سر، عدالت میں کیس کریں ان کے اوپر کہ دیکھیں یہاں پہ بدنام کر رہی ہیں. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، جی عدالت میں بھی فہرست آ چکی. اچھا. میں آپ کے یہی پروگرام میں بیٹھ کر پوری لسٹ فراہم کر چکا. اچھا. جی آپ کے سب سے پہلے بلکہ میٹرو میں ہی میں نے فراہم کیا تھا، دیگر اداروں میں بھی دیا. میں تو کہتا ہوں میڈیا کو چاہیے باقاعدہ نام لے کر ان اسکولوں کے بارے میں بتا دیں کہ یہ فیسوں کے معاملے میں متنازع ہے. حالانکہ میری ڈیمانڈ یہ ہے کہ فی سٹرکچر اسکول والوں کے پاس ہونا چاہیے. صحیح. وہ اگر اسکول کھول رہا ہے وہ کتنا گڑ ڈال رہا ہے بھائی، وہ کتنا گڑ خرید کے لے کر آ رہا ہے، آپ اس کو پابند کرو گے تو وہ معیار تو نہیں دے پائے گا جو اس کے دماغ میں اس کے ذہن میں. دیکھیں حیدر بھائی یہاں پر سوال یہ بھی بنتا ہے کہ دیکھیں کوئی غریب والدین ہیں، ان کو پورا حق ہے کہ وہ اپنے بچے کو اگر اپنا پیٹ کاٹ کے بھی کسی اچھے اسکول میں پڑھا رہے ہیں تو ان کا حق بنتا ہے. اگر کوئی نیا اسکول بنتا ہے تو اس کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی اس طرح کی ہوتی ہے کہ جی میں ایڈمیشن کا جو طریقہ کار ہے وہ اتنا گمبھیر کر دوں گا کہ والدین کا بھی انٹرویو ہوگا، والدین بھی گریجویٹ ہونے چاہیے. کیا کسی کم پڑھے لکھے والدین کو یہ حق نہیں بنتا کہ وہ اپنے بچے کو کسی اچھے اسکول میں پڑھا سکیں؟ دیکھیے تعلیم تو بنیادی حق ہے، اس سے تو کوئی انکار کیا نہیں جا سکتا. یہ تو مطلب عالمی قوانین میں شامل ہے بات. اور جہاں تک بات یہ ہے کہ ایک غریب آدمی جو ہے وہ اپنے بچوں کو، میں جہاں تک اپنا نقطہ نظر رکھتا ہوں وہ یہ کہ پہلے میں آپ کی اس بات کا جواب دے دیتا ہوں کہ جو والدین کو اگر کوئی شکایت ہے تو وہ کہاں جائیں گے، کیا ہوگا. تو ڈائریکٹوریٹ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ پرائیویٹ اسکولز کی ریگولیٹری باڈی ہے پورے سندھ میں. وہاں ڈپٹی ڈائریکٹر کمپلینٹس ایک باقاعدہ ذمہ دار افسر موجود ہوتا ہے، اس کے پاس جاتی ہیں. پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کا تعلق جو ہوتا ہے وہ پرائیویٹ اسکولز کے درمیان جو کوآرڈینیشن ہوتا ہے اور جو فیسیلیٹیشن. پیشہ ورانہ ذمہ داری کی بات کر رہے ہیں یا کردار کی ذمہ داری کی بات کر رہے ہیں؟ دو طرح کی ذمہ داری ہوتی ہے سر. اچھا کردار کی جو بات ہے، کردار کی جو بات ہے میں آپ سے پہلے بھی گزارش کر چکا کہ پیرنٹس کا مطلب ہے کہ وہ پارٹنرز ہیں ہمارے ساتھ، پارٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ ہمارے کسٹمرز نہیں ہیں بلکہ ہمارے پیٹرن ہیں. ٹھیک ہے جی. تو پہلی بات تو یہ فلسفی ہماری بالکل کلیئر ہے. اور دوسری بات یہ کہ زیادہ فیس والے اسکول جو ہیں، میں شرف الزما بھائی سے بہت بصد احترام تھوڑا سا اس معاملے پر یہ نقطہ نظر مختلف رکھتا ہوں. اختلاف نہیں کرتا لیکن میرا نقطہ نظر تھوڑا سا مختلف ہے کہ جس طریقے سے آج دنیا میں 3 اسٹار 4 اسٹار 5 اسٹار ہوٹلز موجود ہیں یا 7 اسٹار ہوٹلز موجود ہیں، اسی طریقے سے ہر شعبہ زندگی میں جہاں پرائیویٹ سیکٹر آیا ہے، مسابقت کی کمپٹیشن کی وجہ سے جو ہے وہاں درجہ بندی تو آئی ہے. تو ہمیں حقیقت سے نظریں نہیں چرانی چاہیے. جو زیادہ فیس چارج کر رہے ہیں اسکول، ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی خدمات نہیں دے رہے یا وہ کوئی یعنی تعلیمی سرگرمیاں فراہم نہیں کر رہے، بلکہ بہترین ان کے ریسورسز زیادہ ہیں تو ان کا کام کرنے کا انداز بھی جدا گانا ہے. تو جو لوگ وہاں افورڈ کر سکتے ہیں، ہم والدین سے ہمیشہ یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنی آمدنی کے حساب سے، اپنی گنجائش کے حساب سے جس اسکول کو افورڈ کر سکتے ہیں وہ اس اسکول میں بچوں کو تعلیم دلوائیں. بالکل. لیکن حیدر صاحب یہاں پر میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے اگر کوئی آدمی ہے، ٹھیک ہے، وہ چاہتا ہے کہ اپنے بچے کو میں کسی اچھے اسکول میں پڑھاؤں، اس کو نصابی غیر نصابی ہر طرح کی سرگرمیوں میں اس کو حصہ دلواؤں، لیکن میں اپنا پیٹ کاٹ کے مزدوری کر کے اس بچے کی فیس ادا کر دوں گا. لیکن یہاں پر اسکولز کے اندر یہ رولز ریگولیشنز بنا دیے گئے کہ والدین بھی گریجویٹ ہوں. اگر وہ اپنے دور میں تعلیم حاصل نہیں کر سکے تو کیا ان کو حق نہیں کہ وہ اپنے بچے کو کسی ایسے اسکول میں ڈال سکیں؟ اس طرح کے جو مینیپولیٹڈ یا اسٹیٹس کو اسکولز ہیں جو کہ یعنی تعلیم کو کسی معیار اور طبقاتی تفریق میں لے کے جا رہے ہیں، یقیناً ہم ان کو سپورٹ نہیں کرتے. اور اس طرح کی کالی بھیڑیں تسلیم کرتے ہیں آپ ان کو؟ ڈیفینیٹلی ہر شعبہ زندگی کی طرح کالی بھیڑیں تعلیم میں بھی موجود ہیں. اور یہ آپ نے ٹرم بہت اچھی یوز کی اور میں درخواست کروں گا
آپ سے بھی اور آپ کے توسط سے سب دوستوں سے بھی کہ تعلیمی شعبے کو کم سے کم جو ہے وہ مافیا کے لفظ سے مستثنا قرار دیا جائے اور اس میں کالی بھیڑوں کا لفظ جو ہے وہ شامل کر دیا. چلے ٹھیک ہے, بہت شکریہ حیدر علی صاحب, چیئرمین آل سندھ پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک منٹ لوں گا صرف. اچھا جی, ٹائم میرے پاس ختم ہو گیا. دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ اس چیز کو ہمارے ڈپارٹمنٹ اور ہمارے وزارت جو ہے اس سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس بات کو سوچیں کہ چھٹیوں کی فیس چھٹیوں میں کیسے لی جائے گی. آپ کہتے ہیں کہ یہ عدالت نے یہ کہا ہے کہ فیس آپ 2 مہینے یا 3 مہینے کے اکٹھے نہیں لے سکتے. اگر ایسا ہے تو آپ نے ہماری ترجمانی کیوں نہیں کی کہ یہ ایڈوانس فیس نہیں ہے, یہ پیرنٹس کی سہولیت کے لیے جنوری سے لے کے اپریل کے درمیان ایک شیڈول بنایا جاتا ہے. اچھا, اس شیڈول کے تحت لیا جاتا ہے. اگر اس بار بھی انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے چھٹیوں کی فیس چھٹیوں میں لینے کی, جس کو میں رد کرتا ہوں, جس کے میں بالکل خلاف ہوں, اس بار یہ نہیں مانا جائے گا. پچھلی دفعہ بڑی مشکلات ہوئی ہے, صحیح ہمیں اجازت دیں کہ چھٹیوں کی فیس ایڈوانس لی جائے گی, ورنہ والدین پریشان ہو جاتے ہیں. چھٹیوں کے بعد 3 مہینے کی فیس دینا پڑ جاتی ہے ان کو. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ. شرف الزمان صاحب, چیئرمین پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن پسما ہمارے ساتھ موجود تھے. معاملات کیا ہیں آگے آنے والے دنوں میں؟ پرائیویٹ اسکولز کی تعداد کیونکہ بڑھتی جا رہی ہے, لوگوں نے اس کو کاروبار کے طور پر بھی لے لیا ہے, لیکن ان کا تعلق بھی ان 2% سے ہی ہے. پرائیویٹ اسکولز چلانے والے لوگ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں, اسی معاشرے کے شہری ہیں. وہ لوگ بھی ٹیکس پے کرتے ہیں اور انہی ٹیکسز کے پیسے سے تعلیمی نظام جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے سرکاری سطح پر. والدین کی پریشانیاں اپنی جگہ ہیں, لیکن یہاں پر اسکولز کے نام پر کالی بھیڑیں بھی اس فیلڈ کے اندر موجود ہیں. بڑی تعداد میں پرائیویٹ اسکولز ایسے بھی موجود ہیں جہاں پر ایڈمیشن کے اور فیسز کے معاملات کو انتہائی متنازع بنا دیا گیا ہے, اور ایسی کالی بھیڑوں کو نکال کر پھینکنا ہی تمام ایسوسی ایشنز کی ذمہ داری ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.